चंद हज़ार रुपए लेके और ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप एस्थेटिक फिजिशियन कैसे बन सकते हैं? एटलीस्ट जो उनसे अब एमबीबीएस डॉक्टर तो हों आप, लेकिन अब तो टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजी के जो उनसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो आ रहे हैं, तो हम कैसे हम कहें कि ये आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं? किस एज के जो है लोग वो यहाँ पे आ सकते हैं? कोई भी एज आ सकती है। बिलफर्ज अब वैसे एक्नी का नाम लिया है मैंने। एक्नी जो है नौजवानों की एक डिजीज है जिसके अंदर सब दाने निकल आते हैं एक्नी के, और फिर वो अगर वो तोड़ते हैं तो वो स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो यंगर्स की है, 15-16 साल की उम्र के एज के लिए। 30+ होते हैं, उनके रिंकल्स पैदा शुरू होने लग जाते हैं और उनका फेस जो है फैट पे जो है वो कम होने की वजह से फेस डाउन हो जाता है या जॉल्स होना शुरू हो जाते हैं, उनको फेस नीचे आ जाता है ग्रेविटी की वजह से। तो वो उसको जो है हमने लिफ्ट करना होता है। तो वो 30+ के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, यानी कि 70 ईयर्स तक जो लोग हैं वो पेशेंट्स आते हैं, क्रीम पे लगा रहे हैं, लोशन लगा रहे हैं, वो आपका जो बैरियर स्किन का अल्लाह पाक ने बनाया है वो क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो आप कैसे आप ठीक हो सकते हैं? करोड़ों रुपए लोग लगा रहे होते हैं, आपकी सेटिस्फेक्शन है, आप यहाँ तशरीफ लाएं, बोटॉक्स में हैं, हम फिलर में हैं, आप ब्यूटी पार्लर पे जाएं, वो हम जितना मर्जी मेकअप करवा लें, लेकिन वो आप ठीक नहीं हो सकते, कुछ देर के लिए ठीक होते हैं। इससे आप 8 से 9 महीने से साल 1.5 साल तक आपका फेस ठीक रह जाएगा। यूके में भी हम काम करते हैं, इधर मुल्तान में भी काम करते हैं, इधर लाहौर में भी हम बनाई है। नाज़रीन, इस टाइम डॉक्टर शबीर शाह हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ब्यूटी से रिलेटेड क्या क्या प्रोसीजर है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? सर सबसे पहले तो आपका मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आपने आज ओपनिंग की है। तो मुझे बताइएगा कि सबसे पहले कि लियोर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है ग्लो। अच्छा, ये एक फ्रेंच वर्ड है जी। तो हम यही चाहते हैं कि तमाम जो फेसेस हैं उनमें ग्लो है, क्योंकि जो देखता है वो चेहरे को ही तो देखता है, लेकिन अगर चेहरा जो सा है वो सही नहीं है, बिलफर्ज जो हमारे जो इफेक्ट जो पड़ रहे होते हैं धूप में, टेंशन में, रिंकल्स बन रहे हैं, चेहरा जो है वो डाउन हो जाता है, फैट जो हमारे जो है फेस के वो कम हो जाते हैं। तो हमारा जो है उसके अंदर हम फिल्टर लगा के या बोटॉक्स लगा के या और जो मेथड्स हैं उनसे हम वो ग्लो पैदा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, आपको पता है जैसे लाहौर में और भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की क्लिनिक्स हैं, ब्रांचेस हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपकी क्लिनिक में ऐसा नया क्या है, मतलब डिफरेंट क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। एक ये कि ये बात दुरुस्त है आपकी कि अब मशरूम ग्रोथ हो रही है एस्थेटिक क्लिनिक्स की, लेकिन वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ नहीं आ रहा है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। मैंने अब यूके से, बर्मिंघम से मैं कोर्स करके मैं आया हूँ, और मुझे अब नहीं आया, बल्कि 4-5 साल हो गए हैं, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो आप फिलर लगा रहे हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको मालूम ही नहीं है कहाँ लगाना है, ना आपको एनाटॉमी का मालूम है कि कहाँ पे वेन जा रही है, कहाँ आर्टरी जा रही है, तो हमने किसको कहाँ कैसे हमने, ये एक बड़ा नाजुक मामला है। तो उसको हम अगर मशरूम ग्रोथ है, हर जगह पे क्लिनिक बना रहे हैं और जो अताई हैं वो भी आके बनाई जा रहे हैं, और उनका ख्याल है कि हम ये कर देंगे, तो हम रोज़ कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। तो कभी कोई लिप पे लगा हुआ है तो वो लिप जो है वो ख़राब हो गया है और सारा सोजिश हो गई है। अगर यहाँ पर लगाया है फेस के ऊपर चीक्स को ऑगमेंट करने के लिए और लिफ्ट करने के लिए, वहाँ पे लगाया तो वो सारी इवन के विजन लॉस भी हो जाती है, आँख से देखना बंद भी हो जाता है। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये मालूम नहीं है। तो अगर आप ट्रेनिंग नहीं दे रहा है तो फिर आप ज़हरा आप नुकसान, अब तो चंद पैसों के लिए, कि चंद हज़ार रुपए लेके और ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप एस्थेटिक फिजिशियन कैसे बन सकते हैं? एटलीस्ट जो है अब एमबीबीएस डॉक्टर तो हों आप, ताकि आप इस फील्ड में हैं। लेकिन अब तो टेक्नीशियंस आ रहे हैं, कॉस्मेटोलॉजी के जो उनसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो आ रहे हैं, तो हम कैसे हम कहें कि ये आप एस्थेटिक फिजिशियन हैं? अच्छा, इवन क्या देखें ना, प्लास्टिक सर्जरी जो सी है वो भी एक फील्ड है, उनमें भी ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। वो भी अब कहते हैं कि नहीं हम हैं फिजिशियन, लेकिन वो भी नहीं होते। तो ऐसे वो और भी बहुत चीज़ें हैं कि जो आपका अपना काम है वो अपना काम छोड़ के आप इस फील्ड में आ रहे हैं। इस फील्ड में आपने फेस के साथ ट्रीटमेंट करनी है, लोगों को जो है ना वो आपने उठाना है, उनका फेस उठाना है आपने, और आप फेस को लिफ्ट नहीं कर रहा है, आप उनके मसाइल को दूर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल एक्नी एक डिजीज़ है, और एक्नी में जो है स्कार्स बन रहे हैं, और आप उस एक्नी स्कार्स को आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो उसको बढ़ेगी वो। तो उसको ट्रीटमेंट करना आपको इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, और साथ प्रैक्टिस भी हो। यानी कि अब यूके में जो है वो एटलीस्ट जो है वो 500 इंजेक्शन जो है ना वो बोटॉक्स के और फिलर्स के लगाए जाए, तब फिर वो आपको सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ तो आप एक दिन की ट्रेनिंग के अंदर आके और आप लोगों को आप क्लिनिक बना के दे रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा मुझे बताइएगा कि इसमें एज का क्या है, किस एज के जो है लोग वो यहाँ पे आ सकते हैं? कोई भी एज आ सकती है। बिलफर्ज अब वैसे एक्नी का नाम लिया है मैंने। एक्नी जो है नौजवानों की एक डिजीज़ है जिसके अंदर सब दाने निकल आते हैं एक्नी के,
اور پھر وہ اگر وہ توڑتے ہیں تو وہ اسکارس بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ ینگرس کی ہے 15-16 سال کی عمر کے ایج کے لیے. اس کے بعد جو 30+ ہوتے ہیں ان کے رنکلس پیدا شروع ہونے لگ جاتے ہیں, اور ان کا فیس جو ہے نا فیٹ پہ جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے فیس ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا جالز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جا لائن جو ہے وہ ختم ہونے لگ جاتی ہے کیونکہ فیس نیچے آ جاتا ہے گریوٹی کی وجہ سے, اور جو سن بلاک نہ لگانے کی وجہ سے. تو وہ اس کو جو ہے ہم نے لفٹ کرنا ہوتا ہے. تو وہ 30+ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ 60-70 ایئرس تک جو لوگ ہیں وہ پیشنٹس آتے ہیں, اور وہ یہی اپنا فیس لفٹ کروانے کے لیے آتے ہیں. اور ہر کسی کا مختلف میتھڈ ہے, وہ فیس کو دیکھ کے اسے کیسے کنٹورنگ کرنی ہے وہ اس کا علیحدہ میتھڈ ہے. اچھا سر, وائٹننگ انجیکشن کے بارے میں سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کے بڑے سائیڈ افیکٹ ہیں. فیمیلس کے بارے میں سنا ہے کہ جو وہ لگوائیں تو وہ بعد میں پریگننٹ نہیں ہوتی, ایسا کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں دیکھیں, وائٹنگ انجیکشن جو ہے نا وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ ہے کیا چیز. وہ تو ایک آپ سمجھے کہ وہ ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے, وہ ہماری باڈی میں بھی موجود ہے. وہ گلوٹاتھیون جو ہم باڈی کے اندر بھی موجود ہے, لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے دیکھیں نا, آپ اس کے مختلف اسٹرینتھس ہیں, نہیں معلوم کہ کیسے یوز کرنا ہے, تو وہ اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں. میں آپ ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو وائٹنگ انجیکشن ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ مطلب سے وائٹ گورا ہو جاتا ہے. ہر چیز کا, ایون کہ آپ ایسپرین, ڈسپرین, پیراسٹامول بھی کھاتے ہیں نا, اس کے سائڈ افیکٹس موجود ہیں. تو اگر آپ یہ وائٹنگ انجیکشن لگواتے ہیں تو اس کے بھی سائڈ افیکٹس ہیں, لیکن آپ کا جو انجیکٹر جو ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا سائڈ افیکٹس ہیں. اور جب تک وہ معلوم نہیں ہوگا تو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اس سے. اس لیے میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ آپ وائٹننگ کے آپ انجیکشن لگائیں, کبھی گورا نہیں ہو سکتا. جو آپ کا جو آگے ہیں نا وراثت میں چیزیں آ گئی ہیں وہ آ گئی ہیں. یعنی کہ یہ وائٹنگ انجیکشن لگانے سے نہیں, بالکل نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے, کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. یعنی کہ اگر ٹون 3 ہے تو وہ 2 میں آ جائے گا, 1 میں آ جائے گا, لیکن کچھ دن بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا. تو یہ تو ایک جھوٹ ہے, فراڈ ہے یہ. اب وائٹنگ انجیکشن لوگ اسٹیٹیشین جو وہ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں آج, لیکن یہ ہے کہ یہ سب ایسا ہی ہے کہ نہ اس کو آپ لوگوں کو نہ آپ بلف کریں. آپ یہ تو آپ ملٹی وٹامنز, اب وٹامن سی کا سیرم لگائی جا رہے ہیں, اور کیا کچھ منہ پہ لگائی جا رہے ہیں. جب آپ دیکھیں نا, آپ پڑھانا سمجھا بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ, کہ اسکن جو سی ایک لیئر ہے, اب اس کے اندر کئی اس کے پارٹس ہیں. اب ہم کریم پہ لگا رہے ہیں, لوشن لگا رہے ہیں, وہ آپ کا جو بیریئر اسکن کا اللہ پاک نے بنایا ہے وہ کراس کر نہیں سکتا. تو پھر کیسے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اب کروڑوں روپے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب سیرم بھی لینا تو وہ بھی اب 2,000-3,000 کا ہے. اب 2,000 کا سیرم آپ لگائی جا رہے ہیں کہ اسے ہمیں افیکٹس پڑیں گے. نہیں ہو سکتا کبھی بھی, کیونکہ وہ تو کراس ہی نہیں کرتا. وہ کراس نہیں کرتا. ایسٹیشن وہ کراس کروا دیتا ہے. یعنی کہ وہ اگر فلر لگانا ہے تو فلر جو ہے وہ ایک وہ باڈی کے اندر چیز موجود ہے وہ. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا یہاں پہ سہولیات کیا ہیں؟ یہاں پہ سہولیات یہ ہے کہ آپ کی سیٹسفیکشن ہے, آپ یہاں تشریف لائیں. ہم آپ کو ہم جو جس میں ہم زیادہ ہم ہیں وہ ہم بوٹاکس میں ہیں, ہم فلر میں ہیں, ہم جو پیڈیو تھریڈز ہیں وہ تھریڈز یہ اب ایک فلر ہے, میں نام نہیں دکھا رہا, تو یہ مختلف قسم کے فلرز آئے ہوئے ہیں. تو فل اپ کرتے ہیں, ہیلورونک ایسڈ ہوتا ہے اس کے اندر, اور یہ تھریڈز ہیں, اس کو ہم تھریڈ کو نا یہ فیس میں ڈال کے اور اسے ہم لفٹ کرتے ہوتے ہیں اسے, تاکہ جو سے اس کے تھریڈس کی مختلف قسم ہیں, کوئی پی ڈی ہے, کوئی PCL ہے, اور مختلف ہیں. تو یہ ہی ہوتا ہے اگر فیس ڈاؤن جا رہا ہے تو یہ سے یہ کہ فیس لفٹ ہو جاتا ہے. دوسرا جو سر یہ اندر جو ہے نا وہ ٹیشوز بناتا ہے, کولیجن وغیرہ بناتا ہے, تاکہ جو ہے نا آپ کا فیس ٹھیک ہو. اور یہ چیزیں اب ضرورت ہیں. آپ بیوٹی پارلر پہ جائیں, وہ ہم جتنا مرضی میک اپ کروا لیں, لیکن وہ آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے, کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. اس سے آپ 8 سے 9 مہینے سے سال 1.5 سال تک آپ کا فیس ٹھیک رہ جائے گا. اس کے بعد آپ دوبارہ کام کروائیں گے تو اس اور بھی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کا پرواہ ہے. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ لاہور میں ایک ہی برانچ ہے DHA فیز 3 میں؟ ہمارا UK میں بھی ہم کام کرتے ہیں, ادھر ملتان میں بھی کام کرتے ہیں, ادھر لاہور میں بھی ہم برانچ ہیں بنائی ہے. تو ہم زیادہ تر باہر کام کرتے ہیں, تو یہاں لاہور میں ابھی ہم اور بنائیں گے, لیکن وہ ایسے نہیں کہ ہم جیسے مشروم ہو رہا ہے. اچھا مجھے لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ جو آپ کے کلائنٹس آتے ہیں آپ کے پاس جو کام کروا چکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا تجزیہ ہے؟ تو ٹھیک جا رہی ہیں, ہمارے پکس ہیں بہت ساری, تو ہم ان کو ہم بیفور اور آفٹر کے ہم پکس کھینچتے ہوتے ہیں, تو ہم اس میں ہمارے بڑے اچھے ریزلٹس ہیں ہمارے الحمدللہ. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا.
کہ آپ شروع ہو جائیں. جب اللہ کا مہربانی کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ کے پروسیجر بھی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. اور ہاتھ آپ کا یوں ہو گیا. آپ دیکھیں اب تھریڈ ڈالنا آسان کام نہیں ہے. لپ فلر کو لپس کو بڑھانا اور آگمنٹ کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہاں پہ ویسل جا رہی ہے, میں اس کو پرک کر دیتا ہوں تو وہ نقصان ہوتا ہے اس کا. ایسے میں معلوم نہیں ہے کہ یہاں کہاں کا ویسل آ کے مل رہی ہیں, میں اس کو پرک کر دیتا ہوں تو پرابلم کرے گا. تو یہ ہم کر رہے ہیں کام. اوپننگ تھی آج, تو کوئی جو دیکھ رہے ہیں لوگ ان کو کوئی ڈسکاؤنٹ دیں گے؟ جی آپ تشریف لے آئیں گے. آپ کی وجہ سے جو آپ کم از کم ہم 40 to 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے جو آپ کے چینل کا نام بھی لیں گے آپ انشاءاللہ. چلے جی ناظرین, ڈسکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کو مل گیا ہے. تو جو بھی بیوٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر پروسیجر کروانا چاہتا ہے تو وہ DHA فیز 3 میں لازمی آئے یہاں پر. اور اگر کسی کو پورا ایڈریس کی سمجھ نہیں آ رہی, ابھی تک مجھے بھی نہیں یاد ہوا, تو آپ خود بتا دیں. وائی بلاک کمرشل مارکیٹ ہے جی, اور یہ 221 نمبر جو ہے وہ وائی بلاک کا یہ کلینک ہے, وہاں پر موجود ہے. تشریف لے آئیں, موسٹ ویلکم. ناظر سرفراز خان سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ لیورز کلینک کی آج اوپننگ تھی سر, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ لیڈر ٹی وی کا. ڈاکٹر شبیر جو ہیں بخاری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ڈاکٹرز ہیں اور بڑے قابل ڈاکٹر ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ان کو کام کرتے ہوئے. اور انہوں نے پہلے ملتان میں تھے یہ, اور یہ اب الحمدللہ لاہور آئے ہیں. تو یہاں پہ ڈیفینس پہ انہوں نے اپنی جو ہے فرسٹ برانچ ہے اس کا افتتاح کیا ہے. تو میری نیک خواہشات, نیک تمنائیں ان کے لیے کہ اللہ کرے کہ یہ اچھے طریقے سے اپنے کام کو لے کے چلے. اور ماشاءاللہ ان کا ہاتھ بھی بہت اچھا ہے کام میں. تو آپ نے کروا کے دیکھا؟ ہاں میں نے FUE کروایا ان سے جی. ویسے آپ کو ضرورت نہیں ہے کروانے کی. نہیں, وہ پھر ہیئر کے لیے تھوڑا سا FUE میں نے کروایا تھا. کچھ نہ کچھ تو آپ کو کرنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی, تو ہیئر کے لیے کچھ کروایا تھا اپنا ٹریٹمنٹ جی. کیا کہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کلینک کے بارے میں؟ جی ڈیفینس میں ان کا کلینک ہے جی, کمرشل مارکیٹ ہے اور فیز 3 ہے. تو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ جو ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں, اور ماشاءاللہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ سب بھی آئیں اور یہاں پہ آ کے, کیونکہ اس کام میں سب سے زیادہ جو ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس سے کام کروا رہے ہیں, کہ کچھ ایسی چیزیں نہ ہو جائیں جو اس میں تھوڑا سا اس کے لیے, کیونکہ بڑا یہ باریک جسے ہم کہتے ہیں باریک کام ہوتا ہے, تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ آنکھ چاہیے جو ڈاکٹر شبیر کو اللہ نے دی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ.